اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے، اور بے حد درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر اور تمام اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں طہارت کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر اور کتا اور ایسا شخص ہو جس کو نہانے کی حاجت ہو۔ آئیے اب ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کا طریقہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم بات جو کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ ہے نیت۔ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، اور عورت کہے گی میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتی ہوں۔ نیت کے بعد دونوں ہاتھ کلائی تک دھوئیے، اس کے بعد استنجا کریں، پھر جسم میں اگر کہیں نجاست یعنی گندگی ہو تو اسے دھو لیجیے، پھر نماز کے جیسا وضو کریں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ دائیں کندھے پر یعنی رائٹ شولڈر پر، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر یعنی لیفٹ شولڈر پر، پھر سر پر اور پھر پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہائیں اور ملیں تاکہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ مرد اور عورت دونوں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نہانے کے دوران خانہ کعبہ کی جانب منہ یا پیٹھ کرنا سخت منع ہے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پونچھنے میں حرج نہیں۔ ایسی جگہ نہائیں جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر یعنی ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں تک کسی ایسے موٹے کپڑے سے ڈانپ لے کہ گیلا ہونے کی صورت میں اعضاء کی رنگت واضح نہ ہو۔ عورتوں کو مزید احتیاط کی ضرورت ہے، اور عورتوں کے لیے بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ غسل کے 3 فرض ہیں: منہ بھر کر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور تمام بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا کہ جسم میں بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ یہ فرض ہیں، ان کے بغیر غسل مکمل نہیں ہوگا، نہ ہی پاکی حاصل ہوگی۔ غسل کی سنتیں اور کون سی ہیں؟ غسل کی نیت کرنا، استنجا کرنا، بدن پر لگی ہوئی نجاست یعنی گندگی کو دھونا، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا، غسل سے پہلے وضو کرنا، اور تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا سنت و مستحب ہیں۔ ان میں سے کچھ چھوٹ بھی جائے تو غسل ہو جائے گا، مگر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کلی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس طرح کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچ جائے، لیکن روزہ کی حالت میں احتیاط کی جائے۔ اگر حالت روزہ میں پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسوڑے، دانت کی کھڑکیاں، زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ ناک میں پانی چڑھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جلدی جلدی ناک کی نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا لازمی ہے۔ دونوں نتنوں یعنی ناک کے دونوں سوراخوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک اس طرح دھونا کہ بال برابر جگہ بھی دھونے سے نہ رہ جائے، نہیں تو غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر رینٹ یعنی ناک کی غلاظت سوکھ گئی تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے، اور ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ پورے بدن پر پانی بہانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوؤں تک جسم کے ہر حصے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جائے۔ بیٹھ کر نہانے کی صورت میں جسم کے جوڑ والے حصوں تک پانی پہنچانے میں بہت احتیاط کریں کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے، اس لیے کہ اگر بال کی نوک بھی دھلنے سے رہ گئی تو غسل نہ ہوگا۔ ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھا کر بغلیں دھوئیں، بازو کا ہر پہلو یعنی ہر سائیڈ دھوئیں۔ ناف میں پانی ڈالیں، اگر پانی بہنے میں شک ہو تو ناف میں انگلی ڈال کر دھوئیں۔ جب بیٹھ کر نہائیں تو ران اور پنڈلی کے جوڑ پر بھی پانی بہانا یاد رکھیں، پنڈلیوں کی کروٹوں پر پانی بہائیں۔ شاور یعنی فوارے کے نیچے نہانا، فوارے یا نل کے نیچے غسل کرنا جاری پانی میں غسل کرنے کے حکم میں آتا ہے، لہٰذا اس کے نیچے وضو اور غسل کرتے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو تسلیس یعنی 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔
چنانچہ در مختار میں ہے، اگر جاری پانی بڑے حوض یا بارش میں وضو اور غسل کرنے کے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو اس نے پوری سنت ادا کی، یعنی دریا، نہر، بڑے حوض یا بارش میں اتنی دیر تک ٹھہریں جتنی دیر عام غسل میں لگتی ہے، تو 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ یاد رہے، غسل یا وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ بالٹی سے نہاتے وقت کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اگر بالٹی کے ذریعے غسل کریں تو اسے تپائی یعنی سٹول وغیرہ پر رکھ لیجئے تاکہ بالٹی میں چھینٹیں نہ آئیں۔ نیز غسل میں استعمال کرنے کا مگ یعنی برتن بھی فرش پر نہ رکھیے۔ غسل سے نزلہ ہو جاتا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ زکام یا اشوب چشم، آنکھ دکھنا وغیرہ ہو اور یہ گمان ہو کہ سر سے نہانے میں مرض بڑھ جائے گا یا دیگر امراض پیدا ہو جائیں گے تو کلی کیجیے، ناک میں پانی چڑھائیے اور گردن سے نہائیے اور سر کے ہر حصے پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیجیے، غسل ہو جائے گا۔ صحت پانے کے بعد سر کو دھو لیں، پورا غسل نئے سرے سے کرنا ضروری نہیں۔ خواتین کے لیے غسل کے دوران کچھ احتیاطیں: اگر سر کے بال گندے ہوئے نہ ہوں یعنی بال کھلے ہوں تو سارے بال بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ بال کی جڑوں میں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر بال گندے ہوئے ہوں یعنی چوٹی بنی ہوئی ہو تو بالوں کا بھگونا ضروری نہیں، البتہ سب جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر بالوں کو کھولے بغیر ساری جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو بالوں کو کھول کر بھگونا اور دھونا چاہیے۔ ناک میں نتھ، کانوں میں بالیوں، انگلیوں میں انگوٹھی اور چھلوں کو اچھی طرح ہلا لینا چاہیے تاکہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے۔ اگر کانوں میں بالی یا ناک میں نتھ کا چھید یعنی سوراخ ہو اور وہ بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ اگر ناخنوں میں نیل پالش لگی ہوئی ہو تو اس کا بھی چھڑانا فرض ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ ہاں، مہندی کے رنگ میں حرج نہیں۔ ماتھے پر افشاں ہو، بالوں میں گوند یعنی جیل لگا ہوا ہو، ہونٹوں پر لپسٹک لگی ہوئی ہو یا اس قسم کا کوئی سامان آرائش یعنی میک اپ استعمال کیا گیا ہو تو اس کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے تاکہ نیچے کی جلد تک پانی پہنچ جائے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ غسل سے متعلقہ چند اہم مسائل: اگر رمضان کی رات غسل فرض ہوا تو بہتر یہی ہے کہ طلوع فجر سے پہلے غسل کرے تاکہ روزے کا ہر حصہ جنابت سے خالی ہو۔ اگر غسل نہیں کیا تو روزہ میں کچھ نقصان نہیں۔ جس پر غسل فرض ہو اس کا مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن پاک کو چھونا اور پڑھنا حرام ہے۔ جس پر غسل فرض ہو اگر اس نے درود شریف یا کوئی دعا پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں، مگر بہتر یہی ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھے۔ جس پر غسل فرض ہو اس کے لیے اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ جس پر غسل فرض ہو اس کو چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ جس گھر میں ایسا شخص ہوگا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام سیکھنے، سکھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ آمین۔